السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک شعر کا واقعہ بیان کروں گی جس میں 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسے بچپن سے پالا تھا، لیکن پھر بھی اسے کیوں آزاد کر دیا، اور یہ شعر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا، اور اس شعر نے یزیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ان کو مولا نے بہت زیادہ پیار سے پالا تھا، کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا، تو وہ شیر باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ آخر میں وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ شیر تمہیں مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ شیر ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، اسے ہم آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین کے رخسار پر آ گئے، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا کہ ہے بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک نے مولا حسین کو گلے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے آئے تو ابو الحارث نے کہا، ہے مولا، آج اتنی جلدی؟ تو مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو ابو نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے کہ میں اگلی بار آپ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الاحرام کے میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا، ہے مولا، مجھے آواز آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر کیا آپ کے بھائی عباس ہمدار دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر ابو نے پوچھا، ہے امام حسین، مجھے آواز کون دے گا؟ تو پھر امام حسین نے روتے ہوئے بولا، تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آپ کو آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں فضا سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ابو حارث کو آواز دی تھی۔ جب فضا سلام اللہ نے ابو حارث کو بلایا تھا اور کہا، جلدی آؤ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس، ابو الحارث میدان میں کربلا میں پہنچا، اس سمے حضرت امام حسین کی لاش کو 7 بھاگوں میں بانٹ چکی تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاش عباس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بیوی فضا نے زن سلام اللہ علیہا نے سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں سفر کر رہی تھی، پھر میری کشتی ڈوب گئی اور میں ایک جنجیرے پر پھنس گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اسے کہا، ہے ابو الحارث، میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ کراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور پھر مجھے راستہ دکھایا، تو آپ مجھے اجازت دیں میں اسے آواز دوں اور اسے بلاؤں، میں اس کو یہ بتاؤں کہ لوگ فرزند رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ ہے ابو الحارث،
تو شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ جس حسین کی لاش مبارک کو دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین کی لاش کے پاس آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز میں گرانے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا تو عمر بن سعد نے کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ چلو۔ چنانچہ سبھی واپس لوٹ گئے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ یاد رہے کہ یہ شیر مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندانی نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ رہی اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں امام فضا سلام اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی سہولت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے ہی وہ دعائیں مانگ چکی تھی، 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور تیسری دعا جو انہوں نے کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ لاش امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلانا تھا۔ سلام ہو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ تو ناظرین، یہ تھا شیر کا واقعہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کربلا کا میدان کا واقعہ، دکھ بھرا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔